کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فہم، اس کا نور، اس کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے اچھا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم سے سمجھانے کا انداز اور کس کا ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے چوتھے سپارے میں، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے، ھذا بلاغ للناس، اس کی باتیں ساری انسانیت تک پہنچانی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کیا کہ اب رسول وہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات روشنی ہے۔ اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اندھیری رات ہوتی تھی، لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سنتے، اس سے روشنی ہو جاتی، اور جب ہم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ایک روشنی ہمارے سامنے ہوتی، باہر جا کر ہم متفکر ہوتے، ابھی کسی نے تو دائیں جانا ہے، کسی نے بائیں جانا ہے، کسی نے آگے جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حتی جاء اہلا، گھر پہنچنے تک وہ روشنی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی، وہ روشنی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی۔ ابھی امام صاحب نے جو تلاوت کی اسی جگہ کو میں نے کھولا ہوا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے قرآن کریم کی آیات اور آج کے لحاظ سے آج وقت کے لحاظ سے جو ماحول آج جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دین بھی خطرے میں ہے، کیا ہے؟ نہیں، ہمارا دین محفوظ ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اس کو اللہ نے محفوظ فرمایا جگہ جگہ کہ یہ دین محفوظ ہے۔ بل هو قرآن مجید، یہ قرآن عظیم الشان، یہ بزرگ کتاب ہے، مجید فی لوح محفوظ، یہ ایسے نہیں ہے کہ مٹ جائے،
اس اصلی قرآن میں یہود و نصارہ نے سازش کی، 200-250 اس میں الفاظ کا اضافہ کر دیا، نسخوں میں اضافہ کر کے لوگوں کو دے دیا۔ جو اصلی قرآن تھا وہ تو آسانی سے یاد ہو جاتا تھا، لیکن جو الفاظ کا اضافہ تھا جن نسخوں میں، وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کا یاد کرانے کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر مسلمان کوئی غافل ہو جائے گا، کوئی پیسے لے کر یا خاموشی اختیار کر لے گا، دین حق کو نہیں بیان کرے گا، دین حق کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرے گا، میں نہیں کروں گا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، میں عیش پرست ہو جاؤں گا، میں ماحول میں بہہ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت آنکھوں کے سامنے آ گئی، جلد ثانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ختم کرنے کی، یہود و نصارہ اور سارا کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میری امت قیامت تک باقی رہے گی۔ کافر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، ایک دوسرے کو قید کر لیں گے، لیکن میرا قرآن اور میری امت اصلی صورت میں رہے گی انشاءاللہ۔ لہذا میرا اور آپ کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اسی انداز میں چلیں، اسی طریق پر چلیں، اسی راستے پر چلیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلیں۔ انعمت علیہم کون تھے؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، والصدیقین، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، والشہداء، جنہوں نے گردنیں کٹوا دی، والصالحین، جو صالح کہا جاتا ہے جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، جس کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، لیکن کون نمونہ بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کو امید ہوگی کہ اللہ سے ملاقات کرنی میں نے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو امید ہوگی کہ میں نے تو رب سے ملاقات کرنی ہے، ساری زندگی تو پاکستان چوک نہیں رہنا۔ میں جب یہاں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس مسجد میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب میری داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی بھی آئی، کالی بھی گزر گئی، اب سفید بھی ہو گئی۔ جن کے ساتھ آتا تھا وہ میرے نانا تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن بیان کرنا ان کا میدان تھا، وہ بھی زمین کے اندر چلے گئے، ہم نے بھی زمین کے اندر چلا جانا ہے، اور زمین کے اندر جانے کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں۔ دارالعلوم کراچی عصر کی نماز پڑھی، یہ ساتھی ساتھ تھے، میں نے کہا نہیں، زندوں کو پہلے نہیں ملنا، پہلے حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ تھے، جن کی زندگی ہم نے دیکھی بھی تھی کہ وہ صالحین کے اعلیٰ معیار پر تھے،
ان کی قبر پہ جانا ہے، جن کو میں گرو مندر کا چوک کراس کروا کے کہ وہ مفتی ولی حسن مفتی اعظم پاکستان، مجھے بس کا نمبر تو اب نہیں یاد کہ اس بس سے اس چوک میں اترتے گرو مندر کے چوک میں، اور سامنے ہوٹل میں ایک پیالی چائے پی کے پھر ہم ان کو روڈ کراس کرواتے تھے، اور ان کی بخاری شریف، ان کی چلتی پھرتی صورت، آج لوگ تو کہتے ہیں، میں نے جمعہ کی بریا مسجد میں پڑھایا تو ایک آدمی میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ہم کیسے کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز جوڑا بنائی ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنایا ہے، جس طرح امتحان کا پرچہ ہوتا ہے نا کہ 6 سوال ہیں، جو 3 کرنے ہیں کر لو، 2 کر لو۔ یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ آنکھیں اندھا نہ ہو نا انسان، انہم کانوا قوما عمین، اللہ فرماتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم اندھی تھی، ان کو تو پیغمبر نظر نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو ضلالہ، انہیں گمراہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا پھر؟ وہ اکثریت غالب آئی، وہ اکثریت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 8ویں سپارے میں مختلف پاروں میں ان نبیوں کا ذکر ہے، نہیں، ان نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا جَاهِلُونَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثریت کیا ہوتی ہے؟ اکثریت کو کیا پتہ ہے؟ میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں، ہمارے درس نظامی میں 3 درجے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب کتاب، اس کے اندر واقعات ہیں کہ جج کیسے ہوتے تھے آج سے 400 سال پہلے، بادشاہ کیسے ہوتے تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مقالے دیکھیں کہ آج سے 300 سال پہلے مملکت کے سربراہان بنائے جاتے تھے تو خانقاہوں میں جا کر پوچھے جاتے تھے کہ کون تقوی دار ہے، کون اللہ کا ولی ہے، کون صاحب نظر ہے۔ وہ کہتے تھے، حضرت جنید بغدادی بغداد میں جج بنایا گیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے بھی اس ساتھی بیٹھے میں نام یاد آئے تو اس سال نفحۃ العرب بھی پڑھاتا رہا ہوں، کنز بھی پڑھاتا رہا ہوں، ریاض الصالحین بھی پڑھاتا رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں۔ ان کو جج بنایا گیا، اور وہ جو تھے شب و روز تہجد گزار تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے اور چھپا ہوا رات دن، لیکن اسے جب جج کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ وہ حضرت سری سکتی کے ماموں تھے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کسی نے اپنا راز چھپانے کی بات کرنی ہو، کچھ طالب علم اور کچھ مجھے علماء بھی نظر آ رہے ہیں، اگر اس کا نام یاد آئے تو مجھے بتا دیں، مجھے خوشی ہوگی۔ فرمایا کسی نے اپنا راز چھپانا ہو تو ان کے پاس چھپاؤ، انہوں نے تو 44 سال عبادت، رات بھی دن بھی، لیکن جب بغداد کی انہیں قاضی حوالہ کیا گیا تو یہ فوراً بن گئے۔ تو وہاں مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو یہ جو جج ان کو بننا پیش کیا گیا تو انہیں پتہ تھا کہ میں جو فیصلہ کروں گا انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کروں گا، اور یہ جو دنیا کا لو و لشکر ہے اور دنیا یہ میرے اوپر حاوی نہیں آئے گی، تو جناب پھر کوئی نہیں ہے، پھر کوئی نہیں ہے۔
آج کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ میں بھی پریشان تھا کہ جناب میں اگر بگڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ لوگ بگڑ گئے تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے یہ پاس کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ ابھی امام صاحب نے تلاوت کر دی ہے، یہ قرآن ذہن کے سارے اشکالات ختم کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ اور کون کہہ سکتا ہے؟ یہ لقول رسول کریم ہے، ایک رسول محمد الرسول اللہ ہے اور ایک رسول پیغام لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، استفا یستفی، اللہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، فرشتوں میں سے پیغامات پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام توریت لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، قرآن بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور انسانوں میں سے چنتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے انسان تھے۔ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ سارے رجال تھے۔ اس کا ترجمہ میرا نانا کرتا تھا، وہ جڑیں آئے، وہ جڑیں آئے۔ ہاں، وہ ایک ایک لاکھوں پہ اور کروڑوں پہ حاوی تھے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ لقد ارسلنا رسلا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یا ایھا الناس، ہم نے مدد کی مسلمانوں کی بھی اور نبیوں کی بھی ہم نے مدد کی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام انسان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، حضرت شعیب علیہ السلام انسان تھے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، آگے کیا ہے جی؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ وہ اللہ اوپر سن رہا ہے کہ میرا قرآن بیان ہو رہا ہے، میرے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ میں غافل ہو جاؤں گا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، کسی اور کو کھڑا کر دے گا، لیکن یہ اصلی صورت میں رہے گا۔ سارے بک جائیں، سارے تل جائیں، جو مرضی قوانین پاس کرنے شروع کر دیں، لیکن دعا کرو کہ یہاں اس ممبر و محراب پہ جڑیں باقی رہیں۔ جڑیں مرتے چلے جا رہے ہیں، میں نے صبح بھی کہا ہے، جڑیں مرتے چلے جا رہے ہیں، وہ جڑیں نہیں رہے۔ ورنہ ایک مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا جمعہ ہوتا تھا، ایک راول پنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جمعہ ہوتا تھا، ایک جناب مولانا بجلی گر صاحب کا پشاور میں جمعہ ہوتا تھا۔ ہمارے بڑے جو مرضی پاس کر دیں وہ پھر ڈسمس ہوتا تھا، وہ پھر ختم ہوتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں مانتے ہم قرآن و سنت سے کوئی بھی جو مرضی جتنا تمہیں اچھا لگے وہ معروف نہیں ہے۔ جس کو اچھا اللہ نے کہا ہے وہ معروف ہے، وہ معروف ہے، اس میں کامیابی ہے۔ جس پر صحابہ کرام چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جو ہے 1975 میں جب زلزلہ آیا، جو سلطان محمود غزنوی ساری دنیا پر بادشاہ کر کے گیا، جو عالم ربانی تھا، 1975 میں اس کی قبر جب کھلی تو وہ ٹھیک ٹھاک پڑا تھا۔ دنیا شاہد ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، بس ہم اس قرآن کے پابند ہیں، اور اس قرآن کا جو متبع شریعت عالم دین ہے ہم اس کے پابند ہیں، بس۔ ہاں وہ نہیں، انہ لقول رسول کریم،
وہ جبرائیل علیہ السلام عزت والے تھے، ذی قوت، وہ قوت والے بھی تھے، وہ گڑبڑ کر کے قرآن لے آئے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والوں کے نزدیک ان کا بڑا مقام تھا۔ مطاع ثم امین، وہ وہاں کا فرما بردار تھا اور امانت دار بھی تھا۔ اور وما صاحبکم بمجنون، اور جس پر قرآن آیا، سبحان اللہ بحمدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما صاحبکم، جو تمہارا ساتھی تھا، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عقل اور خیرت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ انہوں نے کوئی کچی باتیں نہیں بتا کر گئے۔ قرآن کو دیکھو تو سبحان اللہ، اس جیسے باتیں کوئی نہیں۔ احادیث کو دیکھو تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کل شہزادہ مسجد میں مجھے مولانا قاسم صاحب فرمانے لگے، ترمذی شریف کا ہم درس دیتے ہوتے ہیں جناب، پیر والے دن تو آج آپ نے درس دینا ہوگا۔ میں نے کہا کاش کہ تھوڑی دیر پہلے بتا دیتے۔ قرآن تو میں نے 35 سال سے اس پہ محنت کر کے ابھی بھی کہتا ہوں کچھ نہیں آتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہاں بٹھا دیتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا بھی فیض ملتا ہے، اور ادھر گنبد خضرا سے بھی فیض ملتا ہے، اور اوپر اللہ پاک بھی کچھ کہلواتے ہیں۔ اصل کہلوانے والے اللہ ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، آگے کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، بیان کروانا بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن میں اثر ڈلوانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں تو طالب علموں کو تفسیر پڑھاتا ہوں تو مطالعہ کرتا ہوں کہ طالب علم ہے، اور ہر وقت ابھی کر کے بھی 35 سال، اتنا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، بس بیٹھ جاتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے، یا اللہ ہمیں آتا کچھ نہیں ہے، کھول لیا، بیٹھ گئے ہیں، اب آپ مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ سننے والا کام تو صحابہ کرام کا تھا۔ میری مائیں بھی سن رہی ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میرے کان بھی سن رہے ہیں، میرے کان بھی میرے منہ سے جو کلمہ نکل رہا ہے اس سے میرے کان بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں۔ امام صاحب نے تلاوت کی ہے، میرے سارے آج دن بھر جو میرے دل اور دماغ پر جو غبار تھا، میں مولانا کلیم اللہ صاحب سے شیئر کرتا رہا، وہ سارا امام صاحب نے جب تلاوت کی تو وہ اتر گیا کہ اب تو شکور فکر مت کر، یہ دین اصلی حالت میں قائم دائم رہے گا، کیونکہ اس کے قائم دائم رکھنے کا ذمہ وار اللہ خود ہے۔ اللہ قلندر فقیر پیدا کرتا رہے گا، جو خالی پیٹ سوکھی کھا کر اور اس کو اصلی حالت میں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کو بیان کرنا اور اس کو سننا اور اس کو آگے پہنچانے کے کام میں لگے رہیں گے اور یہی تریں گے۔ انہ لقول رسول کریم وما صاحبکم بمجنون۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حکمت والی قرآن ہے، کتاب ہے، پڑھنے والے کی کتاب ہے۔ اللہ انک لمن المرسلین، آپ تحقیق رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم۔ ابھی بھی امام صاحب نے تلاوت کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لمن شاء منکم من یستقیم، تم میں سے جو کوئی چاہے۔ وہ ہمارے حاجی مستقیم صاحب تھے، مولانا محمد صاحب نے، میں ابھی بس میں ہی تھا، آ رہا تھا سندھ سے، ان کا پہلا فون آیا کراچی سے کہ میں محمد بن مستقیم بول رہا ہوں، یہاں آنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آئیں گے، پہلے پہنچ تو جائیں۔ پتہ یہی چل رہا تھا کہ سیلاب اتنا ہے، گاڑی شاید پہنچے گی کوئی نہیں۔ اللہ لمن شاء منکم من یستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم دکھا۔ تو صراط مستقیم پھر یہ ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہر ایک کو صراط مستقیم دکھاتی ہے؟ نہیں دکھاتی۔ یہ کہتا ہے جاؤ جس نے بدماش بننا ہے بدماش پھر بنو، پھر تمہیں دیکھ لیں گے۔ ابو لہب کدھر گیا، ابو جہل کدھر گیا، عتبہ شیبہ سارے کدھر گئے؟ تم نے فاسق فاجر بننا ہے، فاسق فاجروں والا راستہ اختیار کرنا ہے،
اس کا نہیں اختیار کرنا تو اللہ فرما رہا مجھے بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو کوئی چاہے ایمان لے کر ہے، ہمیں سب کی ایمان کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے. میرا نانا اس کا ترجمہ کرتے تھے خوشی دی ونگانے جس پانیاں پالو نئے پانیاں نہ پاؤ. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للکافرین عذابا مہینا. ہم نے نافرمانوں کے لیے پھر عذاب مہین تیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جاتے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ نصیحت تو ہے سارے عالمین. تفسیر مزاری والے نے لکھا ہے علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 40,000 عالم ہیں، سب کا رب العالمین وہی ہے. مکھیوں کا اپنا عالم ہے. ابھی مجھے نظر آ رہا تھا کہ باہر گاڑی پھر رہی ہے مچھروں کو مارنے کے لیے. شکر ہے، ہاں جی شکر ہے تمہیں فکر پڑ گئی، ورنہ صبح میں نے جو درس دیا بڑا دھواں دار دیا ہے کہ تمہیں بھی فکر ہے. 3 گھنٹے لائٹ بند کر کے تو جناب والا 3.5 گھنٹے بند ہی رہے. کوئی مچھروں میں مرتا ہے تو مچھروں میں مرے. صبح قرآن کھولا تو 14واں سے پارا تھا. اللہ فرما رہا ہے میں نے تو کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ قرآن کھولا تو کوئی اللہ فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. میں نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کی ہے. میں نے کہا ہم کراچی والوں نے ویسے ہی الٹا کر دیا تھا. میں بھی 7 سال کی عمر سے ادھر ہی پھرتا رہا ہوں، ادھر ہی پڑھتا رہا ہوں. میرا والد بھی یہیں پاکستان چوکڈا خانے والی مسجد میں پڑھتے رہے ہیں، مولانا فہیم صاحب مرحوم. ہم نے جب رات کو 12 بجے تک 2 بجے تک اٹھنا شروع رکھا کہ سونا کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا جاؤ پھر ہم بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں 3 گھنٹے کی. میں نے کہا پنجاب میں تو میں نے 3 گھنٹے کی دیکھی کوئی نہیں. 1 گھنٹہ جناب رہتی ہے اور پھر 1 گھنٹہ جاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ 3 گھنٹے ٹکا کے خوب پکا قرآن بندہ یاد کرے نا، 3 گھنٹے بیٹھا رہے تو تب پکا ہوتا. انہوں ول پر سیو کڈو، ان کا خوب پسینہ نکالو، ان کو کھٹمل اور مچھر خوب لڑے دبا کر، اور بل بھیج دو بجلی کا پھر جا تاکہ ہارٹ اٹیک بھی ساتھ ہو جائے، تاکہ جناب والا خاندانی منصوبہ بندی پر صحیح عمل ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حدیث قدسی سناتا ہوتا ہوں، حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ میری عبادت میرے احکامات کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں تو میں ان لوگوں پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں کہ 3 گھنٹے بجلی بند رہے. اور پتہ نہیں کون سے بل. ابھی مجھے ایک ٹیلی فون چکوال سے آیا حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب کا کہ مبارک ہو جناب والا فلاں بل بھی پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا جو مرضی پاس کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، ہمیں ان کی پرواہ کوئی نہیں. ہمارے پاس یہ بل موجود ہے. ہمیں بجلی دو اور ہمیں روٹی دو اور ہمیں آٹا دو، ہمیں ستاؤ نہیں. تمہارے بلوں کی ایسی کی تیسی تو ہم کڈر میں ڈالتے ہیں. نہ تمہارے طرز کو مانتے ہیں نہ تمہارے انداز کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے 75 سال مانا، باقی جو مرضی کرو. ہمارے پاس تو یہ بل موجود ہے تو ہم جو مرضی گڑبڑ پاس کرو نا. اب تو جناب جہاں 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو وہ جناب 4.5 لاکھ اس دن لائن میں لگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ عقل والے ہو گئے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو دائیں بائیں بھیجنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس مسجد موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور الحمدللہ مسلمان غیرت مند موجود ہے. وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی چیز برداشت کر سکتا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ظالم بادشاہ تم پر مقرر ہو جائیں گے وہ تمہاری روٹی بھی مہنگی کریں گے، وہ تمہارے بجلی بھی مہنگی کریں گے. تم صرف انہی کو برا بلا مت کہتے رہنا. میری طرف اللہ فرماتے ہیں میری طرف متوجہ ہونا، استغفار پڑھنا، توبہ کرنا. میں ان ظالم بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا تو یہ تمہارے متعلق فیصلے آسان کر دیں گے. کوئی تک ہے جناب. لیکن کیا ہے ممبر و محراب بھی مولانا کریم اللہ صاحب بھی کہتے ہیں بس ختم نبوت کی بات ہوتے رہے. وہ ختم نبوت میں سب کچھ آتا ہے. ہائے مولانا بن نوری صاحب کو کوئی نہیں پتا تھا کہ ختم نبوت کی کیسے بات کرنی ہے. مولانا اکرم طوفانی صاحب مرحوم مولانا کریم اللہ صاحب میرے ساتھ تھے. میرے سسر صاحب حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہادر آباد والوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا اکرم طوفانی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ حضرت
آج لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، اور قادیانی اس لیے ہو رہے ہیں کہ قادیانیوں نے کینسر کے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں جی، طاہر میڈیکل اور فلاں فلاں، جہنم طاہر تو نہیں ہے، پلیت ہی پلیت ہیں، ہسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے کینسر کا علاج کروانا ہوتا ہے، مسلمانوں نے کینسر کے ہسپتال کوئی نہیں بنائے ہوئے، تو وہ لکھوا لیتے ہیں کہ فارم فل کر دو کہ ہمارا تمہاری کمیونٹی سے تعلق ہے، تو مسلمان فل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کچھ، اللہ نہ دکھائے، اللہ آسانی سے دنیا سے لے کر جائے جب موت کا وقت آئے، میں نے کینسر کے کچھ مریضوں کو دیکھا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ میرے تو بچے بھی کوئی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی کوئی نہیں ہیں، اور واہ کینٹ میں میری بہت ساری زمین ہے، میں چاہتا ہوں سب کو بیچ دوں، صرف تبلیغ سے کام نہیں چلتا، اور اس کو سب بیچ کر میں سرگودا کے اندر ایک کینسر کے علاج کرنے کا ہسپتال بنا دوں۔ حضرت فرمانے لگے پھر میں نے وہ علاج بنوا دیا کہ تبلیغ بھی کریں اور اس طرح بھی مسلمانوں کو مالی اور یہ فائدہ پہنچا کر ان کا علاج کروا کے تو ان کو قادیانیت سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب کی قبر پہ کروڑا ہا رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھتیجوں کے کام آ جائے گا، میرے فلاں کے کام آ جائے گا، انہوں نے کہا لوگوں کا ایمان بچانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، لہذا ایمان بچانے کا۔ اللہ اکبر، ان فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا کیا گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ حافظ نے تو اگر جہنم میں جانا ہے، حافظ دی خسل غپی اخری، تم نے اگر قانون پاس کرنا ہے قرآن و سنت کے خلاف کہ فلاں فلاں، مجھے تو اس پلیت قانون کے نام لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، تو پاس کرتے چلے جاؤ، اور تم جو زندگی گزارنا چاہتے ہو وہ گزارتے چلے جاؤ۔ میں تو نکاح والی زندگی پسند کرتا ہوں، میرے مسلمان تو نکاح والی زندگی پسند کرتے ہیں، ہمارے مسلمان تو رب نے جو کچھ بنایا ہے، مرد بنایا ہے تو ہم مرد بننے پر خوش ہیں، عورتیں بنائی ہیں تو ہماری عورتیں جو ہیں، جو پاکیزہ عورتیں ہیں، وہ عورت بننے پر خوش ہے، وہ عورت بننے پر خوش ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، والخبیثات للخبیثین۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، جس نے گندے گٹروں میں گرنا جا کے گرتا رہے گا۔ عجیب، اللہ تعالیٰ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، کیسا بہترین سمجھاتے تھے۔ فرماتے تھے گندے گٹروں میں اگر گر گئے ہو تو اس میں بیٹھی تو مت رہو نا، فرماتے تھے کہ اس سے نکل آؤ گندے گٹروں سے، اور غسل کر لو اور توبہ کر لو اور اللہ کو پھر منا لو، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں، اور قرآن سب کا خیر خواہ ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ امام صاحب نے تلاوت کی، میں حالات کے مطابق الحمدللہ دوائی دیتا ہوں، یہ نہیں کہ دوائی تو ہمیں ضرورت ہو زکام کی تو میں دیتا رہوں دوائی، جناب والا جناب کوئی اور یہ ہے وہ ہے۔ اس وقت کی جو دوائی ہے، جو پریشانی ہے، وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ، تم سارے مل جاؤ نا، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ رب العالمین وہ ہے، سب کی تربیت کرنے والا وہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرد مرد ہی رہے اور عورت عورت ہی رہے، تو اس میں فائدہ ہے، اپنی جنس تبدیل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو سر کے بالوں سے خوبصورتی عطا کی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو چہرے کے بالوں سے خوبصورتی اور عزت اور رونق عطا کی۔ یہ ہے رونق، یہ ہے ضرورت کیا ہے، اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم کیا ہیں ہم نہیں جانتے، لہذا یہ قرآن ہے۔ اور اگر امام صاحب نے دوسری رکعت میں تلاوت کی، یہ نہیں مانو گے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، وجیء یومئذ بجہنم
یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سوچے گا او ہو دکنی مسجد میں جو قرآن بیان ہوتا تھا وہ تو آج سامنے آ گیا، اور میں تو کیا کہتا تھا بھائی چھوڑو مولویوں کے پتہ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، ہاں اس دن پھر نصیحت فائدہ نہیں دے گی، آج نصیحت کا مقام ہے۔ وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور پھر بندہ کہے گا ہائے کاش کہ میں نے زندگی میں کوئی آگے اچھا بھیجا ہوتا، کوئی اچھا کیا ہوتا، خدا کے احکامات سے میں ٹکراتا نہیں۔ قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن خدا جو عذاب دے گا نا، میں کہتا ہوتا ہوں کیونکہ اللہ کے فضل سے میں مدرس ہوں، میرا کام ہے پڑھانا، یہ جو سیلاب میلاب ہے یہ 75 سال سے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے عذاب ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جو تھا وہ سورہ سبا کے اندر ہے کہ جو 8000 فٹ چوڑیاں دیواریں تھیں، سورہ سبا کو کھولے، اور 8000 فٹ بلند دیواریں تھیں، اس قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، خدا نے اس سے کراس کروایا۔ یہ تو ہم نے کیا کچھ نہیں، یہ تو ہم نے کیا کچھ نہیں، جناب جو ملا وہ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، ہم نے لگایا کچھ نہیں۔ توبہ ٹائم، یہ تو ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اب بھی توبہ کا وقت ہے، لیکن توبہ کرنے کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نہایت ہی ہمارے جو بڑے ہیں اور جو دوسرے ہیں یہ نہایت ہی ڈٹائی کے ساتھ الٹے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کو کہتے ہیں کہ الٹے مت چلو ورنہ سیدھا کر دیں گے۔ سوٹا میرا کدھر گیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جی وہ حاکم وقت ہے کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں قرآن و سنت سے تھوڑا بہت ادھر ہٹ جاؤں تو پھر یہ ڈنڈا ایسے مجھے سیدھا کر دینا، پھر یہ ڈنڈا ایسے مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ لوگ تھے خوف خدا رکھنے والے، ہمارے لیے آئیڈیل وہ لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہمارے لیے کافی ہیں، اور یہ اصلی صورت میں ہر حالت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اور مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کلندر لوگ تھے، ان کلندر جیسے علماء کے نقش قدم پر چلائے اور علماء سو کے راستوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقب ہو جائیے، آنکھیں بند کر لیجئے، شکرانے کے طور پر یہ دل جو ہے بول بول کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ یا اللہ آج آپ کی مخلوق اس وقت بہت پریشان ہے۔ ایک تو سیلاب والے پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، وہ اتنے نہیں پریشان جتنے یہ غیر سیلاب والے۔ یا اللہ مہنگائی سے پریشان ہیں، آٹے کے مہنگے ہونے سے پریشان ہیں، بجلی کے عذاب بلوں سے پریشان ہیں، سوئی گیس کے عذاب بلوں سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا مولا کریم بے حیائی سے پریشان ہیں۔ یا اللہ یا کریم اللہ طرح طرح سے مسلمان اہلیان پاکستان پریشان ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنی لغزش و کوتاہیوں پر ہم استغفار پڑھتے ہیں۔ یا اللہ 75 سال ہو گئے، ہم اب بھی کہتے ہیں سود حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن ہماری جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ کہتے ہیں نہیں، سود کے بغیر تو ملک چل سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دن بدن آئے روز کفریہ کلمات اور قرآن و سنت سے ٹکرانے والے الفاظ ہمارے کان سنتے ہیں، جس سے ہمارے طبیعت بہت پریشان ہے۔ یا اللہ ہمیں ان جرموں میں نہ پکڑنا، ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ یا ارحم الراحمین اللہ، یا اکرم الاکرمین اللہ۔ یہاں طرح طرح کے فتنے والے سرگرم ہیں۔ قادیانیت اپنا ایک فتنہ ہے،
صحابہ کرام اور قرآن کے انکار کرنے والے الگ ایک فتنہ ہے، حدیث کے انکار کرنے والے الگ ایک فتنہ ہے، صحابہ کرام کے انکار کرنے والے الگ ایک فتنہ ہے۔ یا اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ اللہ یہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بچیاں قرآن کو سننے کے لیے تشریف لائی تھیں، یا اللہ مولانا محمد صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ محفل منعقد کی، یا اللہ پیار سے محبت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے بھی آتا رہا لیکن آج زیادہ ساتھی بیٹھے، یا اللہ اپنی رحمت ہم پہ برسا دیجئے۔ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا، یا اللہ یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب۔ یا اللہ آپ کا گھر ہے، یا اللہ آپ کا گھر ہے، یا اللہ آپ کا قرآن ہے، اور کہاں جائیں، آپ سے سب کچھ مانگتے ہیں، دنیا بھی مانگتے ہیں، آسانیاں بھی مانگتے ہیں، قبر کی راحتیں بھی مانگتے ہیں۔ یہاں اس مسجد کے لوگ جتنے آج تک آپ کے علم میں ہیں، اس محلے کے لوگ مرد اور عورتیں، یا اللہ فوت ہو چکے ہیں، ہو چکی ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی بخشش فرما دیجئے۔ جتنے گھروں میں ناچاکی ہیں، یا اللہ بیمار ہیں لوگ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے مشائخ نقشبند، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ دارالعلوم کراچی میں عصر کی نماز پڑھی، طبیعت خوش ہوئی، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب مدد ذلہ نے ختم خواجگان پڑھا، اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بیمار ہیں، دامت برکاتہم العالیہ۔ یا اللہ سب نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ یا آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے، عافیتوں کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجئے۔ ہمارے اساتذہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ تمہارے بزرگوں میں سے ہیں، یا اللہ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، اور ہمارے کئی بزرگ ہیں جو بیمار ہیں۔ آج دارالعلوم کراچی میں کھڑے ہو کر حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا کہ یا اللہ میں نے ان کو 25 سال بیمار دیکھا، یہ تو میرے استاذ تھے، بیماریوں سے گناہ دھلتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کراچی کے لوگوں نے، پاکستان بھر کے لوگوں نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ اپنے کپڑے اتار کر دیے، یا اللہ پیسے جیب میں سے تقسیم کر کے دیے، جو کچھ ہو سکتا بن پایا کیا۔ اور حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھوکا ہو اس کو روٹی کھلاؤ تو مجھے پالو گے، جو کوئی کپڑے نہ ہو اس کو کپڑے پہناؤ تو مجھے پالو گے، جو کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانیاں دور کرو تو مجھے وہیں پاؤ گے۔ یا اللہ ان ساری حدیثوں پر اہلیان پاکستان نے خوب عمل کیا، یا اللہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، سب کو دیکھ رہا ہوں، مسلمان سب کے ساتھ خوب محبتیں کرتے ہیں، یا اللہ خوب خیر کے کام یا اللہ مسلمانوں سے لیتے رہیے، مسلمانوں کے کاروباروں میں برکت عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا آسانیاں نصیب فرما دیجئے، مہنگائی کا دور ختم فرما دیجئے، اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے، یا اللہ تاکہ سکون سے کوئی پنکھا تو استعمال کر لیں، یا ارحم الراحمین۔ اللہ یا اکرم الاکرمین۔ اللہ جو ہمارے اساتذہ تھے، ہمارے مشائخ تھے، جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں خوش ہو جاتی تھیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، اور ان کے راستوں پر ہمیں چلائیے، مرتے دم تک ہمیں چلائیے، ہمیں شیطان کے اغوا سے، نفس کے اغوا سے، دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام۔